ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ فرینڈ اسکول کی جانب سے میں آپ کا ٹیچر محمد شفقت۔ آج ہمارے اسلامیات کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ارکان اسلام، زکوٰۃ کا مختصر تعارف، پیج نمبر 12۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ الاسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، یہ ایک سچا دین ہے۔ اسلام دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کرنے اور کامیاب زندگی گزارنے کی ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے جس کا معنی ہے ستون یا کسی چیز کا لازمی حصہ۔ جس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی عمارت بغیر ستون کے کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے اسلام کی عمارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے۔ یہ ستون دراصل وہ اہم عبادات ہیں جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ کن عبادات کو؟ جو اسلام کی جو مین بنیادی ستون ہیں وہ کون سے ہیں وہ بھی ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں یا 5 بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1 توحید اور رسالت کی گواہی دینا۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنا، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 حج ادا کرنا۔ اس کے بعد پیج نمبر 13 پر زکوٰۃ کا مختصر تعارف۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا یا بڑھنا کے ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی جو ہیں وہ ہیں پاک ہونا یا بڑھنا کے ہیں۔ اسلامی شریعت میں اس سے مراد ہر صاحب نصاب کا اپنے مال کے 2.5% حصے سے مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا، یعنی صاحب نصاب جس شخص کو کہا جاتا ہے اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے مطابق مال موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ اسی طرح ایک مخصوص حساب سے مال مویشی پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اب اس کے ساتھ ہم جو اس ریڈنگ میں جتنے بھی کویسچن بنتے تھے وہ سارے کویسچن جہاں لکھے کھڑے ہیں وہ کویسچن میں آپ کو ریڈ کرا دیتا ہوں۔ سب سے فرسٹ کویسچن ہے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان رکن کی جمع ہے جس کا معنی ستون یا ستون دراصل وہ اہم عبادات ہیں جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ارکان رکن کی جمع پھر سے ایک مرتبہ ریڈنگ کر لو، جس کا معنی ہے ستون۔ یہ ستون دراصل وہ اہم عبادات ہیں۔ یہ ستون مطلب کون سے ستون؟ جو اسلام کے بنیادی ستون ہیں وہ بیسک یہی ہیں: توحید اور رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ اس کے ساتھ جو اسی کا سوال جو دوسرا بنتا ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی ارکان کے نام لکھیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ریڈ کیا تھا، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: توحید اور رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا۔ اس کے ساتھ جو ہمارا تیسرا سوال ہے وہ ہے زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا یا بڑھنا کے ہیں۔ زکوٰۃ کے یعنی جو لفظی معنی ہے وہ پاک ہونا یا بڑھنا کے ہیں۔ اسلامی شریعت میں ہر صاحب نصاب کا اپنے مال کا 2.5% حصہ مستحق لوگوں کو دینا زکوٰۃ ہے۔ سوال نمبر
4 साहिब निसाब किस शख्स को कहा जाता है? यानी साहिब निसाब जो हमारे ज़कात के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है साहिब निसाब का, यानी साहिब निसाब किस शख्स को कहा जाता है? साहिब निसाब उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसकी कीमत के मुताबिक माल मौजूद हो और इस पर 1 साल गुजर जाए, उसे साहिब निसाब कहा जाता है। अब बेटा ये था आज का लेक्चर, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।